السلام علیکم بچوں، آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات کا پہلا سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالے سے پڑھیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بات سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے توحید۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ توحید کے معنی ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ قادر مطلق ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ بچوں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا ایمان کا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بے شمار نشانیاں ہیں اگر آپ غور کریں تو، جیسے کہ یہ کائنات اور اس کا پورا نظام، خود ہم اور ہمارا وجود۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے لیے جس کلمے کی دعوت دی، اس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف ہے، جبکہ دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف ہے۔ بچوں، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات بھی ہیں، اور وہ ایسی صفات ہیں جو کسی انسان یا کسی اور مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان لامحدود صفات میں سے چند ایک؟ جی، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حاجت پوری کرنے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، غرض لامحدود صفات کا حامل ہے۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی دعا مانگتے تو اپنی دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہی کرتے۔ ایک انسان کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور کیونکہ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور صرف اللہ ہی کے آگے جھکیں، مصیبت میں صرف اسی کو پکاریں، اور ہم اپنی زندگی کو اللہ کی صفات کے مطابق ڈھالیں۔ اور یہ کام ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، خود بھی اپنے اندر رحم دلی، عدل و انصاف، حکمت، ایثار، قربانی جیسے صفات پیدا کر ہم خود کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ بچوں، امید ہے کہ عقیدہ توحید اور اس کا مفہوم آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ سبق کے آخر میں چند اسماء الحسنی دیے گئے ہیں، آپ ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔